الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله. کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ یہ کفار یہ تو بتلائیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو ثم کفرتم بہ، پھر بھی اس کا انکار کریں، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا، گمراہی میں ہوگا، جو اس قرآن سے دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہو۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی، حتیٰ یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے آپ کے پروردگار کی یہ بات کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے پروردگار کی ملاقات سے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 54 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ناشکرے پن کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان بھلائی مانگتا رہتا ہے اور ترقی کی
خواہش سے اس کا دل نہیں بھرتا، ہر وقت اس کے ذہن دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔ اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور کبھی اسی دوران اس سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، پھر نا امیدی کی حالت کے اندر بے صبرا ہو جاتا ہے اور جلد باز بن جاتا ہے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا، لیکن فرمایا نہ شکرا پن اختیار کرتا ہے اور نہ شکرا بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو رحمت مجھے ملی ہے یہ تو میری اپنی وجہ سے ملی ہے، میرے کسی ہیلے کی وجہ سے ملی ہے، یہ میرا حق تھا، یہ مجھے ملنی ہی تھی۔ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ تو اس لیے شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری کرتا ہے۔ اصول تو یہ ہے ہماری شریعت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اگر کوئی انسان کو میسر آئے، مل جائے، تو انسان فوراً شکریہ ادا کرے، اور شکریہ بھی اپنے رب کا ادا کرے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سورۃ النمل کے اندر فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے شکر کی توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے اس کا میں شکر ادا کروں۔ لیکن مشرک ناشکرا پن اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر گمان یہ کرتا ہے کہ شاید میں نے دنیا کے اندر ہی ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، قیامت کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بالفرض میں قیامت آ گئی اور مر گیا، اپنے رب کے پاس چلا گیا، تو وہاں بھی میرے لیے اسی طرح آسائشیں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، عیاشیاں ہوں گی، وہاں بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی، مکہ کے اندر لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ ان سے ایک شخص تھا وائل بن عاص سہمی، اس نے کوئی تلوار جو ہے وہ بنانے کے لیے کہا۔ اب انہوں نے تلوار بنا دی، اس سے مزدوری لینے گئے۔ جب مزدوری مانگی تو کہنے لگا کون سی مزدوری؟ کہنے لگا مزدوری تب دوں گا جب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، ان کی رسالت کا، ان کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کا کیا کر، انکار کر، پھر مزدوری دوں گا۔ حضرت خباب کہنے لگے تو ایک دفعہ مر کے پھر بھی زندہ ہو کے آ جائے تب بھی میں محمد کا انکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کا میں انکار پھر بھی نہیں کروں گا، مرے اور زندہ ہو کے آ جائے۔ یعنی قیامت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی قیامت بھی آ جائے نا تب بھی انکار۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں پھر مر کے جب دوبارہ زندہ ہوں گا وہیں پر مزدوری بھی تجھے دوں گا، وہاں پر بھی میرے لیے اللہ نے اچھا بندوبست کیا ہوا ہے۔
تو اسی کے حق میں یہ پچھلی آیت آئی تھی کہ جب کوئی فرمایا کہ اگر قیامت کو مان بھی لیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے بھی اچھا ہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے برے عملوں کی خبر دیں گے اور انہیں سزا دیں گے۔ فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق من بعید۔ میرے پیغمبر انہیں کہیے، یہ شکووں جو گزشتہ آیات میں شکووں کا ذکر تھا یہ انہی کے متعلق آیت ہے۔ میرے پیغمبر انہیں کہیے بتلاؤ تو صحیح، اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوا ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پھر بتاؤ کہ اس سے زیادہ گمراہی میں کون ہوگا جو اس حق جیسی کتاب سے دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہو۔ یعنی یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ایک حق کتاب ہے، حق کلام ہے قرآن، اس سے منہ پھیرنا، اس کا انکار کرنا، تو یہ بالکل جو ہے وہ گمراہی ہے سراسر۔ جس طرح کہ آپ نے گزشتہ آیات میں پڑھا ہے کہ خود بھی قرآن نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہتے تھے نہ خود سنو نہ دوسروں کو سننے دو۔ تو یہ حالت تھی، تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ سنوریہم، اور فرمایا کہ قرآن مجید اس کو آخر حق بھی ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ واقعتاً حق ہی ہے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے ضد کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف چیلنجز کیے ہیں۔ فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بھی عربی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، تو پھر ایسی کلام، ایسی کتاب بنا کے لکھاؤ۔ چیلنج کیے ہیں اللہ نے، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ حق ہے۔ جس طرح کہ یہ سورۃ البقرہ ہے نا، اس میں یہ چیلنج ایک ذکر ہے، مختلف چیلنج ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے چیلنج کر کے۔ یہ صفحہ نمبر 7 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم شک میں ہو اس کتاب سے جو ہم نے نازل فرمائی اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا، اگر تم شک میں ہو تو لے آؤ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا جو تم نے بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ دیکھیں کتنی اللہ نے چیلنج آسان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ سب کو اکٹھا کر لو، عجمی، عربی، جتنی بھی زبانوں کے مالک ہیں سب کو اکٹھا کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا اگر تم نہ کر سکو
وَلَا تَفْعَلُوا، اور ہرگز قیامت تک تم کر بھی نہیں سکتے، ہرگز ایسی کلام بنا بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے جس سے تم انکار کر رہے ہو اور جس کے اندر تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں، گرد و نواح میں، اور ان کی اپنی ذات میں، ان کے وجود میں، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل یہ حق واضح ہو جائے گا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ آیاتنا فی الآفاق، اس سے مراد ہے نشانیاں دکھائیں گے، یعنی اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتوحات، جس طرح کہ بدر کے اندر ہیں، اسی طرح اور جو فتوحات کیسر و کسریٰ کو فتح کر، یہ ساری نشانیاں، فرمایا ان کو ہم ارد گرد میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا کہ واقعی یہ مسلمان حق پر ہیں، واقعی یہ مسلمان حق پر ہیں۔ فتوحات نشانیاں ہوں گی، یا پھر اس سے مراد ہے کہ یہ نشانیاں، یہ آسمان، زمین، یہ چاند، ستارے، درخت، پہاڑ ہیں، یہ ساری نشانیاں اللہ کی۔ فرمایا کہ ان کے اندر غور و فکر کریں گے تو حق ان پر واضح ہو جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں، ان کے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہوں گی، جس طرح کہ انسان کا اپنا وجود پورا یہ اللہ کی وحدانیت کی نشانی، جس کو اللہ نے بار بار بیان بھی فرمایا ہے سورۃ الحج میں بھی، سورۃ المومنون میں بھی، اور کئی مقامات پہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، یہ سارا وجود فرمایا انسان اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، حق ہونے کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی اور سچا نبی ہونے کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی ہے، قولن بھی اور فعلن بھی۔ فرمایا قول کے ساتھ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی قرآن میں گواہی موجود ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مختلف طریقوں سے اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فعلاً بھی فرمایا معجزات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ فرمایا دنیا حیران رہ گئی دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اندر اندر سے اقرار کرتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا نبی، لیکن صرف ضد اور عناد اور اپنی سرداری کی وجہ سے بیعت نہیں کرتے تھے، آپ کو قبول نہیں کرتے تھے، اسلام مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر تو ان کے احکامات ماننے پڑیں گے، ان کی ہر بات ماننی پڑے گی، تو ہماری سرداری کہاں جائے گی؟ تو اندر اندر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے تھے۔ تو فرمایا آپ کے لیے اللہ نے آپ کے سچا نبی ہونے کے لیے قولاً اور فعلاً دلائل پیش کیے ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ دنیا مل بھی جائے تو پیش نہیں کر سکتے۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ اسی طرح ابو جہل کی مٹھی کے اندر پتھروں کا، کنکریوں کا بول پڑنا یہ کوئی کم معجزہ ہے؟
ایک تنا جس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اسے جدا کیا تو وہ بچوں کی طرح بلبلانے لگا، یہ کم معجزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، بے شمار ایسے معجزات کہ بندہ ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے، اور سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن ہے۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ کا ایک ایک معجزہ انسان کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ ہے گواہی، اللہ نے گواہی دی کہ میرا پیغمبر سچا نبی ہے۔ انہ علی کل شیء شہید، فرمایا کیا تیرے رب کی گواہی کافی نہیں ہے جو کہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی گواہی کافی نہیں ہے؟ الا انہم فی میری، پھر بھی اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسی کوئی نشانی دکھائیں جو آپ کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہو۔ اتنی نشانیاں موجود ہیں پھر بھی نشانی مانگتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ماننے والا ہو تو اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہ ماننے والا ہو، ضدی ہو، انادی ہو، اس کے سامنے پورا قرآن بھی بیان ہو جائے تو مانتا نہیں ہے، اور جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس کے دل کے اندر طلب ہو نا، جس کے دل کے اندر طلب ہو، بندہ طالب ہو ایمان کا، ہدایت کا، روشنی کا طالب ہو، تو اس کے لیے فرمایا بعض دفعہ دیواروں پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی کام کر جاتی ہے۔ اور اگر بندہ طالب نہ ہو نا، دل میں ضد اور اناد ہو، دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، فرمایا پھر اللہ کے نبی کی بات بھی اس کے دل پہ اثر نہیں۔ اس لیے ہدایت کا طالب ہونا ضروری ہے۔ جب بھی قرآن سننے بیٹھیں تو اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھیں، پھر قرآن دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہی وہ کتاب ہے جو ھدی للمتقین ہے، جو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو نور ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ ہے من ربکم وشفاء ہے وھدی ہے ورحمۃ ہے۔ ہدایت بھی، رحمت بھی، شفا بھی، نصیحت بھی یہ قرآن ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ سن کے بھی اس سے نصیحت حاصل نہ کرے تو ضرور اس کے دل کے اندر ضد اور اناد موجود ہے، طلب نہیں ہوگی اس کے دل۔ اس لیے فرمایا یہ کفار بھی، مشرکین مکہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں طلب نہیں، ضد اور اناد ہے، قرآن سنتے بھی ہیں اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار فرمایا بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، یعنی قیامت سے شک میں ہے کہ قیامت پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں، اس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو قیامت پر یقین ہوتا اور آخرت کی فکر ہوتی تو فرمایا یہ بات مان لیتے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے، یعنی یہ جو شک اور انکار کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سزا بھی دے گا۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ کس وجہ سے شک کرتے ہیں اور کس وجہ سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔